السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان جن کا پرتعیش اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 6 مسلمان حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے دور میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی جو جلد ہی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوامی لہجے سے خطاب انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر دنیا میں ابھرے اور سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو ان کی بہت بڑی کامیابی گردانا جاتا ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ 4 اپریل 1979 کو مسٹر بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدر صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی 1979 میں تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق کے 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کونسل اور بعثت پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹس، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی کرنے سے بھی نہ روکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو امریکی ایما پر انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 3 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور تختہ دار پر لٹکایا گیا اور ان کے یہ مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔ ناظرین، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال تک وزیر اعظم رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اسے ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام کی راہ میں آنے والی پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ سال 1932 سے ترکی میں پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس قانون کو منسوخ کر دیا۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا یادگار دن تھا جب 18 سال بعد ترکی کے طول عرض میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 25 سال بعد ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور اس جرم میں
عدنان بن ادریس 17 ستمبر 1961 میں تختہ دار پر ان کو لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس خریدہ۔ ناظرین، امیر عباس ایرانی سفارتکار اور بہت بڑے سیاستدان تھے۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کی کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی زستخیز تحریک کے صدر منتخب ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے اور انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنائی اور 7 اپریل 1979 کو امیر عباس خریدہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، ڈاکٹر محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے۔ 1996 میں افغانستان میں افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا، تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغانی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر کچھ طالبان عسکریت پسند نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں سرعام سزائے موت سنائی گئی۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر رہے۔ فروری 1993 میں مالاکاکی کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی، جس کی بڑی وجہ کاماکو میں جمہوریت کے 300 مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دی گئی۔ ناظرین، یہ تھے وہ 6 حکمران جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں نئے سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔